ارشاد فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یرضونہ وان اللہ لعلیم حلیم۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر قتل کر دیے گئے یا خود مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے یہ لوگ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم والا حلم والا ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ یہاں پر ان آیات مبارکہ سے صحابہ کرام کی فضیلت بھی بڑی نمایاں طور پہ سامنے آتی ہے۔ آیات مبارکہ تو قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے، جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اور پھر وہ شہید ہو جائے یا اپنی طبعی موت ہی اسے موت آئے تو بہر صورت اللہ اسے اچھی روزی دے گا، اللہ اسے پسندیدہ جگہ میں داخل کرے گا، یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن سب سے اولین جو اس آیت کا مصداق ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں نے، صحابہ کرام نے ہجرت کی۔ اب ہجرت کے بعد جو صحابہ کرام مکے سے مدینے آئے وہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ جو عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام شمار کیے جاتے ہیں یہ ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جو مہاجرین کہلاتے تھے، وہ اب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جیسے غزوہ بدر میں ہوئے، کسی اور موقع پر ہوئے، یا راستے کے اندر ہی وہ شہید ہو گئے، یا وہ اپنی طبعی موت فوت ہوئے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام جو اس آیت کے اولین مصداق ہیں ان کے اوپر یہ فضیلت اور ان کے حق کے اندر یہ عظمت جو ہے وہ پہلے نمبر پر ثابت ہوتی ہے، پھر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد مظلوم کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ بات یوں ہی ہے، اور جو کسی کو ویسی ہی سزا دے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر بھی اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص پہ زیادتی ہوئی اور اس نے اپنی زیادتی کا اتنا ہی بدلہ لیا جتنا بدلہ شریعت نے لینے کی اجازت دی۔ کسی پر ظلم ہوا، اس نے اس کا اتنا ہی بدلہ لیا۔ اب جب اتنا ہی بدلہ لیا تو اس نے صحیح کیا، کیونکہ اس نے آگے سے زیادتی نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود کہ اس نے بدلہ لینے والے نے انصاف سے تجاوز نہیں کیا، اس نے ناانصافی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود پھر اسے تکلیف پہنچائی جائے، پھر اس کے اوپر زیادتی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس مظلوم کی مدد کرے گا، جس پر پہلے بھی زیادتی ہوئی، پھر اس نے بدلہ لیا انصاف کے مطابق، لیکن اس کے باوجود دوبارہ اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ آیت کے آخر میں جو فرمایا گیا ہے اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے، تو اس میں اس بات کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ ہے کہ بدلہ لینے والا بدلہ لے لے جتنا اس کا حق بنتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معاف کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ لہذا ہمیں شریعت نے یہ تو اجازت دی ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی زیادتی کرے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کا بدلہ لے لیں، لیکن اگر ہم معاف کر دیں تو یہ زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ عفوٌ ہے، غفور ہے۔ اور بندہ اگر یہی صفت اپناتا ہے کہ وہ بھی معاف کرنے والا اور دوسرے کو بخش دینے والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان صفات کے اپنانے پر اس پر خاص اپنا عفو فرمائے گا، خاص اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اور معاف کر دینا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی گئی، اور یہ شان اس پیرائے کے اندر ہے کہ پچھلی آیت میں فرمایا کہ مظلوم کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ قدرت ہے،
اللہ کی قدرت کیسے ثابت ہے؟ تو اس قدرت کے دلائل بیان کیے گئے کہ مظلوم کی مدد کرنا کیا چیز ہے، اس کے لیے قدرت کا جو ہے وہ کہ کتنی قدرت کا استعمال ہے۔ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ دن رات کو پیدا کرتا ہے، رات کو دن میں ڈال دیتا ہے، دن کو رات میں ڈال دیتا ہے، کبھی سردیاں آتی ہیں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی گرمیاں آتی ہیں دن لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو جس خدا کی یہ شان ہے کہ نظام کائنات چلا رہا ہے اور پوری کائنات کے نظام کے اندر دن رات کو چھوٹا کرتا ہے، جس کی اتنی بڑی قدرت ہے، تو اس کے لیے مظلوم کی مدد کرنا کیا